بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم سامعین اور ناظرین، حقیقت معاویہ پر، کردار معاویہ پر، یا یوں کہوں خباثت معاویہ پر، یا یوں کہوں منافقت معاویہ پر، آج یہ ہماری 10ویں نشست ہے الحمدللہ. پچھلی 9 نشستوں میں اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیا گیا کہ معاویہ کا کیا کردار تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی منافقت کا کتنا اونچا لیول تھا، یہ کس حد تک اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا. پچھلی 9ویں نشست میں معاویہ نے جو اپنا کام جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے کروایا تھا، امام حسن علیہ السلام کو شہید کروانے کا، تو جب وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور جب اسے پتہ چلا کہ امام حسن علیہ السلام شہید کر دیے گئے، آپ کو جو زہر دیا گیا تھا وہ کام کر گیا اور اس کی جو پلاننگ تھی وہ سفل ہوئی، وہ کامیاب ہوا. جب وہ اپنی سازش میں، تو اس نے نعرے لگوائے، اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس نے شکر کے سجدے کیے. اس حد تک معاویہ کی منافقت اہل سنت کی کتابوں سے جب عوام کے سامنے رکھ دی جائے، اور پھر بھی یہ جاننے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو اس کے بھانجے ہی رہیں گے اور وہ ماما ہی رہے گا، تو بھانجوں کو ان کا ماما مبارک ہو اور ماموں کو ان کے بھانجے مبارک ہو. ہمارا اس منافق سے بنو امیہ کی پوری ٹیم، وہ کہ جس نے اہل بیت کی دشمنی میں کوئی کمی نہ رکھی، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. چاہے زمانہ ان کی فضیلتیں پڑھیں، چاہے زمانہ ان کے قصیدے پڑھیں، چاہے زمانہ ان کے نام پہ کتوں کو ٹکڑا کھلائے، یا جو چاہے وہ XYZ وہ جو بھی کرتے رہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن رسول کا دشمن، رسول کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، اس کا اسلام سے دور دراز تک کوئی واسطہ نہیں ہے. آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کی مستند ترین کتابوں سے. معاویہ مولا علی کو گالیاں دلواتا تھا، وہ خود بھی گالیاں دیتا تھا، اپنے حکمرانوں سے بھی، اپنے رکھے ہوئے پالتو کتوں سے بھی، گورنروں سے بھی وہ گالیاں دلواتا تھا. 15 کتابیں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلے صحیح مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 559 اور 565، حدیث نمبر 6220 اور 6229. دوسری کتاب سنن ابن ماجہ جلد اول صفحہ 186، حدیث نمبر 121. تیسری کتاب تاریخ مسعودی مروج الذہب جلد 2 حصہ 3 صفحہ نمبر 37. چوتھی کتاب تاریخ طبری جلد 4 حصہ اول اور صفحہ نمبر 82. پانچویں کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 79 اور صفحہ نمبر 228. چھٹی کتاب تاریخ ابن کثیر جلد 4
حصہ 8 صفحہ نمبر 353، 7ویں کتاب کامل ابن اسیر، اور یہ حصہ ہے خلافت بنو امیہ، حصہ اول، صفحہ نمبر 2 اور 3 بالکل آغاز میں۔ 9ویں کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، جلد دوم، اس کا جو پرانا ایڈیشن ہے جلد 2 صفحہ نمبر 128، اور جو نیا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 163۔ 10ویں کتاب ہے امام حسن علیہ السلام، صفحہ نمبر ہے 155۔ 11ویں کتاب ہے تاریخ اسلام، حصہ اول، صفحہ نمبر 375۔ 12ویں کتاب ہے امام حسن اور خلافت راشدہ، صفحہ نمبر 158۔ 12ویں کتاب ہے تاریخ الخلفاء، جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب کی، صفحہ نمبر 347۔ 13ویں کتاب ہے خلافت و ملوکیت، سید ابو العلا مودودی صاحب کی، صفحہ نمبر 144۔ 14ویں کتاب ہے کنز العمال، جلد 7 صفحہ نمبر 75، اور حدیث نمبر ہے 36460۔ اور 15ویں کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد 4 صفحہ نمبر 246، اور حدیث نمبر 4616۔ چند ایک کتابوں سے مختصر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ معاویہ اور سعد ابن ابی وقاص کی ملاقات ہوئی حج کے دوران۔ اتنے میں معاویہ اور اب سعد ابن ابی وقاص جو ہے بات چیت کرنے لگے، اور پھر ان میں مولا علی علیہ السلام کا ٹاپک چھڑ گیا۔ تو معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کے سامنے مولا علی علیہ السلام کی توہین کی، انہیں گالیاں دی، انہیں برا کہا، ان پر سب و شتم کیا، ان کی توہین کی، ان کی شان میں کچھ گستاخانہ بکواس کی معاویہ نے، بھانجوں کے ماموں نے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے انہیں روک دیا، ٹوک دیا، اور انہیں رسول اللہ کی حدیث سنائی۔ پہلے مسلم کا حصہ دیکھیں، فرماتے ہیں امام مسلم کے معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد کو حکم دیا، یہاں پر حکم کی بات ہے کہ انہیں حکم دیا تو مولا علی کو گالی کیوں نہیں دیتا، ان پہ تو تبرہ کیوں نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ معاویہ۔ کس سے؟ سعد ابن ابی وقاص سے یہ حکم دے رہا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے، اب ترجمے کے اندر بھی آپ دیکھیں، تھوڑا سا آگے پیچھے لفظوں کو کر دیا تاکہ صحیح متن عوام کو پتہ نہ چلے۔ لکھتے ہیں کہ حکم دیا۔ اگلی کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ معاویہ نے کیا کہا اور سعد نے کیا، سعد ابن ابی وقاص نے کیا جواب دیا۔ اگلا حصہ میں ابن ماجہ سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ روایت اور کھل کے سامنے آ جائے اور معاویہ کی منافقت کا آپ کو واضح پتہ چلے۔ سنن ابن ماجہ جلد اول، حدیث نمبر 121 اور صفحہ نمبر 186۔ فرماتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار معاویہ حج کے لیے تشریف لائے تو سعد ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے، گفتگو کے لیے، تو حضرت علی کا تذکرہ چھڑ گیا، تو معاویہ نے ان کے متعلق کچھ تنقیدی الفاظ کہے۔ اب یہ تنقیدی الفاظ کیا ہو سکتے ہیں، یہ آپ خود سوچیں کہ ہو معاویہ اور بکواس کی جا رہی ہو مولا علی کے خلاف، تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو خناس مولا علی کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے، مولا کے بچوں کو شہید کروا سکتا ہے، تو پھر وہ بولنے میں کس چیز کی کمی رکھے گا، جو کہ پچھلی نشستوں میں بتا چکا کہ معاویہ امام حسن کے بارے میں کہتا تھا کہ حسن تو آگ کا انگارہ ہے اور اللہ نے اسے بجھا دیا۔ تو اب آپ اتنا سوچیں کہ جس کو علی کے بیٹوں سے اتنی نفرت ہے تو وہ مولا علی کے بارے میں اس نے کیا کہا ہوگا کہ جس کے بعد سعد ابن ابی وقاص نے معاویہ کا منہ توڑ لیا۔ کہتے کچھ تنقیدی بات مولا علی کے خلاف اس نے کہی، تو حضرت سعد کو غصہ آ گیا اور فرمایا آپ ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس کے متعلق میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ معاویہ نے کیا بکواس کی ہوگی یہ آپ خود جانیں۔ اگلا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں میں تاریخ مسعودی، مروج الذہب، جلد دوم، حصہ سوم، صفحہ نمبر 36۔ دیکھیں ٹائٹل کیا ہے، حضرت سعد اور معاویہ کے درمیان مکالمہ۔ امام مسعودی لکھتے ہیں کہ جب معاویہ بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوا تو معاویہ اور سعد ابن ابی وقاص کی ملاقات ہوئی، اور معاویہ انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا اور
معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کو چارپائی پہ بٹھایا اور حضرت علی پر عیب لگانے اور انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ معاویہ مولا علی پہ برا بھلا کہنے لگا، مولا علی پہ عیب لگانے لگا۔ تو حضرت سعد نے قریب ہو کر کہا، تو نے مجھے اپنی چارپائی پر بٹھایا ہے اور پھر تو حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگ گیا ہے۔ قسم بخدا اگر علی کی ایک خصلت بھی مجھ میں ہوتی تو وہ مجھے دنیا بھر کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتی۔ مسلم کا تھوڑا سا حصہ، اگلا حصہ تھوڑے لفظوں کے ساتھ ابن ماجہ کے اندر، اور تاریخ مسعودی میں بالکل معاویہ کے کپڑے اتار دیا۔ معاویہ کی منافقت جو چھپائی ہوئی تھی لوگوں نے صحابیت کے لبادے میں، وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ اور رسول اللہ کی جو وہ حدیث جو مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یا تو بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرت علماء سو حدیث اور قرآن کو چھوڑ دیں، اور یا پھر بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنا چھوڑ دیں۔ حدیث کہہ رہی ہے معاویہ منافق تھا، کتابیں کہہ رہی ہے معاویہ منافق تھا، قرآن کہہ رہا ہے معاویہ جہنمی تھا منافق ہونے کی وجہ سے۔ معاویہ بروز حشر نہ بخشا جائے گا، نہ اس پہ رحم کیا جائے گا، اسے عذاب الہی میں جھکڑا جائے گا۔ معاویہ کو کتنی دشمنی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ وہ چھوٹا بڑا کوئی لحاظ نہیں رکھتا کہ کون سامنے کون نہیں، بس وہ اپنے دل کی غلاظت نکالتا ہی رہتا ہے ہر کسی کے سامنے۔ سعد ابن ابی وقاص یہ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت کے نزدیک جو عشرہ مبشرہ ہے ان میں کا یہ ایک نام ہے، عشرہ مبشرہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو جب عشرہ مبشرہ میں شامل شدہ صحابی کے سامنے جب معاویہ مولا علی علیہ السلام کا لحاظ نہیں کرتا اس کی منافقت کی وجہ سے، مولا کی دشمنی کی وجہ سے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ معاویہ کے دل میں کتنا بغض ہوگا آل محمد کے لیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ تو میں پھر پوچھتا ہوں کہ کیا یہی ہے صحابیت؟ اگر یہی ہے صحابیت کہ جس صحابیت میں خاندان رسول سے، خاندان عصمت و طہارت سے دشمنی ہو، تو توبہ ہے ایسی صحابیت سے۔ اب آگے دیکھیں تاریخ طبری جلد 4 حصہ اول صفحہ نمبر 82 امام طبری نے ان حکمرانوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جنہیں معاویہ نے مسلط کر رکھا تھا، جنہیں معاویہ نے حکومت دی تھی، گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان خناسوں نے مولا علی علیہ السلام پہ تبرہ کرنا، انہیں گالیاں دینا کبھی بند نہیں کیا۔ یہ امام طبری نے لکھا، اور تذکرۃ الخواص میں تو حد ہو گئی صفحہ نمبر 79 پر کہ پھر 1000 مہینے تک منبر پر حضرت علی پر لعنت کی گئی اور یہ کام معاویہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اور کامل ابن اسیر میں آپ دیکھیں لفظوں پہ اگر غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاویہ مولا علی سے کس حد تک دشمنی رکھتا تھا۔ لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو معاویہ کو حکومت دی تھی تو اس میں جب یہ شرط لکھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سب و شتم نہ کیا جائے، تو معاویہ نے سب و شتم یعنی گالم گلوچ سے باز رہنے کو منظور نہ کیا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، میں تو گالیاں دوں گا۔ اس پر امام حسن علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ پھر میرے ہوتے ہوئے جب میں رہوں تب سب و شتم نہ کیا جائے۔ اس کو معاویہ نے منظور تو کر لیا، مگر بعد میں جب حکومت اس خناس کو مل گئی، جب حکومت اس کے ہاتھ آ گئی تو اس نے اس پر بھی عمل نہ کیا، اور خاندان رسول کے ہوتے ہوئے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا اور دلواتا تھا۔ اور یہی بات تاریخ ابو الفدا جلد 2 صفحہ نمبر 128 اور نیا ایڈیشن صفحہ نمبر 163 میں ہے، اور کتاب امام حسن میں بھی ہے صفحہ نمبر 155 پر، اور تاریخ اسلام حصہ اول عہد رسالت و خلافت میں صفحہ نمبر 375 بھی انہی الفاظوں کے ساتھ ہے۔ اب اگلی کتاب میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تاریخ خلفاء۔ جلال الدین سیوطی صاحب نے عمر ابن عبدالعزیز کے باب میں ان کی کچھ خوبیاں، ان کی کچھ اچھائیاں لکھی کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا، یہ بند کروایا، وہ جو نیک کام تھے ان میں سے ان کے ایک اچھے کاموں میں سے ایک کام انہوں نے لکھا
کہ وہ جو سلسلہ بنو امیہ کا تھا کہ ممبروں پہ مولا علی کو گالیاں دینا، گالیاں دلوانا، ان کا خطبہ مکمل ہی نہیں ہوتا تھا، ان کی بات ہی مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک وہ مولا علی پر سب و شتم نہ کرے، انہیں گالم گلوچ نہ کرے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو خطبوں سے اور ممبروں سے مولا علی کو گالیاں دی اور دلوائی جاتی تھی، اس سلسلے کو عمر ابن عبدالعزیز نے ختم کیا اور قرآن کی اس آیت کو خطبوں میں جوڑ دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ جو خطبے میں پڑھتے ہیں نا، آج یہ جو مولوی حضرات ہر جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن انہیں کبھی توفیق ہی نہیں ملتی کہ یہ سلسلہ کب سے اور کس نے شروع کروایا اور کیوں شروع کروایا۔ اگر یہ بتا بھی دیں یا جان بھی لے تو پھر کیا کریں گے، ان کی تو روزی روٹی پہ پانی پھر جائے گا۔ تو یہ سلسلہ عمر ابن عبدالعزیز نے ختم کروایا تھا۔ اب یہ شروع کس نے کروایا، ذرا یہ بھی دیکھیں۔ ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں معاویہ کے وہ جو منحوس کام تھے جو اس نے شروع کروائے، جو اس نے اپنے دور خلافت میں جن مردود کاموں کو، منحوس کاموں کو، مکروہ کاموں کو، ناجائز اور حرام کاموں کو جو اس نے شروع کیا تھا، تو اب انہوں نے ایک لمبی فہرست بنائی ہے معاویہ کے کارناموں کی۔ معاویہ کا کچا چٹا ابو العلا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے خلافت و ملوکیت میں۔ ان میں ایک کام انہوں نے کیا لکھا کہ ایک اور نہایت مکروہ بدعت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھار کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی کی اولاد، ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی پچھلی کتابوں میں نے آپ کو وہ حوالے دیے کہ امام حسن علیہ السلام کی اور خاندان رسول کی موجودگی میں معاویہ اور اس کے چیلے چپاٹے کرچے اور پالتو کتے مولا علی علیہ السلام کو کھلے عام گالیاں دیتے تھے خاندان رسول کے سنتے ہوئے۔ اب گفتگو طویل نہ ہو جائے تو میں آپ کو نتیجے کی طرف لے جاتا ہوں۔ مولا علی کو گالی دینا، خاندان رسول کو گالی دینا معاویہ نے عادت بنا لی تھی، اور یہ حکم بھی تھا اس کے گورنروں کے لیے، جہاں جہاں اس نے اپنے پالتو کتے چھوڑے ہوئے تھے انہیں حکم تھا۔ تو اب جو مولا علی کو گالی دی اس کے بارے میں رسول اللہ کا کیا فرمان ہے؟ تاریخ مسعودی جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 359، کنز العمال جلد 7 صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 36460، اور المستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحہ نمبر 246 اور حدیث نمبر 4617۔ تاریخ مسعودی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور کنز العمال میں اور المستدرک علی الصحیحین میں سیدہ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی، جس نے مجھ محمد کو گالی دی فقط سب اللہ، اس نے اللہ کو گالی دی۔ اب فیصلہ عوام پر ہے، رسول کی حدیث ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ اور اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ معاویہ کو صحابہ بنائیں، آپ معاویہ کو ماموں بنائیں، آپ معاویہ کے بانجے بن جائیں، آپ معاویہ کو جنتی کہیں، آپ معاویہ کو ہادی و مہدی کہیں، چاہے جو کہیں، جو آپ کا دل کہیں وہ کریں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ معاویہ وہ خناس ہے کہ جس نے خاندان رسول کو گالی دے کر اللہ اور اس کے رسول کو گالی دی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔